عطا فرما دیا. وہ اور دعا کرتے رب تعالیٰ اور عطا فرما دیتے. ایک دفعہ تنگ آ گئے, یا اللہ میں کہتا ہوں بس کر اور نہیں چاہیے, آپ نے بہت دے دیا. تو رب تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا, میرے بندے میرے ہاں قانون ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے, نعمتیں بڑھا چاہ کے دیتا رہوں گا. ہاں ناشکری شروع کر دو گے پھر میں اللہ یہ نعمتیں چھین لوں گا. تو جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکال دیتا ہے, وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ کا دوست بن جاتا ہے. کیونکہ آج بچوں کی تکمیل قرآن کی جو محفل ہے, یہ پھول یہاں بیٹھی ہوئے ہیں, یہ تو وہ پھول ہیں جو گناہوں سے بچے ہوئے. مدرسوں کے طلباء مدرسوں کی برکت سے, اساتذہ کی برکت سے, یوں سمجھیے 95 نہیں 97% گناہوں سے بچے ہوتے ہیں. 2-3% گناہ ہوتے ہیں جس میں اکا دکا کوئی طالب علم پڑھ جاتا ہے, مدرسے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, درخواست بھجوا دی کہ آج طبیعت ناساز ہے, عاجز, مدرسے آنے سے قاصر ہے. یا پھر استاد صاحب نہیں تھے, پیریڈ خالی تھا, کسی غیبت شروع کر دی, اساتذہ میں سے کسی غیبت کر لی, یا ناظم صاحب کی غیبت کر لی کہ چھٹی نہیں دیتے. یا پھر تیسرا گناہ کسی اکا دکا کسی طالب علم سے ہی ہو جاتا ہے کہ دن بھر تو قال اللہ و قال رسول پڑھتے ہیں, شام کو چھٹی ہوتی ہے, باہر نکلتے ہیں, کوئی اچھی تصویر نظر آ گئی اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 2-3% گناہ طالب علم چھوڑ دے, طالب علم سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ وقت کے اولیاء اللہ بھی کہیں پھنس جاتے ہیں, وہ بھی دعاؤں کے لیے پھر ان طلباء کے پاس آتے ہیں. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ گزرے, خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی, فرماتے ایک دفعہ میں نے اپنے ذکر کے کچھ لطائف بند محسوس کیے, تو میں اپنے شیخ کے پاس, مرشد کے پاس گیا کہ حضرت آج کل اعمال تو کر رہا ہوں لیکن زبردستی کے ہو رہے ہیں, وہ ذوق شوق نہیں ہے. تو فرمایا ایسا کرو, اپنے علاقے کسی ایسے مدرسے میں چلے جاؤ جہاں حفظ کے طلباء پڑھتے ہوں, چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ, ان سے جا کے دعا کرواؤ. حضرت فرماتے میں اپنے علاقے کے مدرسے میں آیا, وہ طلباء اور اساتذہ سب سے واقف تھے, ان کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں, تو سبھی طلباء اور اساتذہ دروازے سے باہر آ گئے. جب میں نے طلباء کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا آج تم نے میرے پاس نہیں آنا, میں تمہارے پاس آیا ہوں, تم سب مل کے میرے لیے دعا کرو کہ رب تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دے. تو طلباء کو تو رب تعالیٰ نے بہت سے گناہوں سے ویسی بچایا ہوتا ہے, تو یہ تو پھول, ان کی برکت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں, یا اللہ یہ حافظ قرآن بچے ہمارے سامنے ہیں, اے ان کی برکت سے, ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے حضرت کے بارے میں آتا ہے, جب آخری جب باتیں فرمائی جاتے ہوئے تو جو خادم ساتھ تھے خدمت میں, ان کو بتایا کہ دیکھو جو حفظ کے بچے ہیں نا مدرسے میں, ان کو دعاؤں کا کہہ دینا, ان کو میرے لیے دعاؤں کا کہہ دینا, اور جو سالکین مقیم ہیں جہنگ میں, ان کو بھی فون کر کے بتا دو دعاؤں کا. کیوں؟ یہ بچے جب دعا کرتے ہیں نا, یہ ان کی موجودگی میں جب دعائیں ہوتی ہیں, توبہ ہوتی ہے, رب تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے. تو دل میں ارادہ کرنا, اللہ آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, چاہے ظاہری گناہ ہیں چاہے خفیہ گناہ ہیں. بسا اوقات بندہ, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, بسا اوقات بندہ ظاہری گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے لیکن خفیہ گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے, سال ہاں گزر جاتے ہیں, اس کو روحانی طور پہ ترقی نہیں مل رہی ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ بھئی سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہے, میں اعمال بھی کر رہا ہوں, معمولات بھی کر رہا ہوں, کوئی ظاہری گناہ بھی نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اعمال کی لذت نہیں مل رہی ہے, روحانی طور پہ ترقی نہیں ہو رہی ہے. کسی نہ کسی ایسے خفیہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو رہا ہوتا. لہذا ارادہ کرنا ہے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, تم چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور ان گناہوں کو جو تم چھپ کے کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب پہنچایا جائے گا. جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اعلان ہو جائے گا ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے, ان کو واپس پیچھے دھکیل دو. سبحان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے یہ بات سنی, میرے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی. میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ان میں سے نہ ہو جاؤں, مجھے ان کی علامات بتائیے, کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمائے نہیں, وہ لوگ نمازی ہوں گے. توجہ سے سنیے گا, وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ نمازی ہوں گے, وہ حاجی ہوں گے,
وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ اتنے نیک ہوں گے کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، وہ جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے۔ یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جہاں کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم کسی ایسے خفیہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں کہ وہاں قیامت کے دن ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے۔ تو آج ارادہ کریں تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، آپ کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، کتنے بھی وظیفے لے لیں، وظیفے کرتے جائیں، راجہ بازار سے جا کر لمبی تسبیح 1000 دانے والی خریدیں اور بیٹھیں تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آج کل ٹینشن ہے، پریشانی ہے، میں نے وظیفہ پوچھا ہے وہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے گناہ نہیں نکالیں گے، پوری زندگی وظیفے کرتے رہے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ہے کوئی لمبے چوڑے وہ وظیفے نہیں کر رہا، نفلی اعمال کے اندر اتنا زیادہ مشغول نہیں ہو رہا، لیکن اپنے آپ کو 100% اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، یہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اتنا بڑا نیک کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں، ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی کہہ دیں گے نا، اللہ میری توبہ، بولیے اللہ میری طرف دیکھیے، توبہ، منہ کھلتا ہے نا توبہ کرتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اتنا کریم ہے کہ جب بندہ توبہ کرتے ہوئے منہ کھول رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ پورا منہ کھولنے کا انتظار نہیں فرماتا، ابھی آدھا ہی منہ کھلا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو وہ کریم پروردگار ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندے کی بخشش کر دوں۔ دیکھیے یہاں پروگرام چل رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، کوئی بندہ آیا کہ میں یہاں حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب کے یہاں اس پروگرام میں جاؤں گا، راستے میں آ رہا تھا، وہاں ایک جگہ گٹر ابل رہا تھا، گندا پانی وہاں جمع تھا، تو اور کوئی راستہ نہیں تھا گزرنے کا، وہاں اینٹیں رکھی ہوئی تھی گزرنے کے لیے کسی نے، تو اس نے اینٹ کے اوپر پاؤں رکھا گزرنے کے لیے، تو وزن برقرار رکھ نہ سکا، نیچے گر گیا۔ نیچے گرا تو ساری گندگی اس کی جسم کے ساتھ لگ گئی، کپڑوں کے ساتھ ساری گندگی لگ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ میں پروگرام میں تو جانے کا نہ رہا، اب کیا کروں؟ مثال دے رہا ہوں، قریب میں کوئی دریا گزر رہا تھا، کوئی نہر گزر رہی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ میں اس دریا میں چلا جاؤں اور وہاں جا کے ایک ڈبکی لگاؤں تاکہ میرے کپڑے صاف ہو جائے، میرا بدن صاف ہو جائے۔ یہ سوچ کر یہ بندہ دریا کے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا، کافی دیر گزر گئی، چھلانگ نہیں لگا رہا، ڈبکی نہیں لگا رہا، دیکھ رہا ہے دریا کو، دیکھ رہا ہے، دریا پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا تھا؟ یار تم دیکھ رہے ہو میری حالت کو، میرے کپڑے بھی گندے ہیں، میرا جسم بھی گندا ہے، میں نے سوچا تمہارے اندر ڈبکی لگا لوں تاکہ میرے کپڑے صاف ہو جائیں، میرا بدن صاف ہو جائے، لیکن خیال ہی آ رہا ہے اگر میں نے تمہارے اندر ڈبکی لگا لی کہیں تمہارا پانی ناپاک نہ ہو جائے۔ تو دریا مسکراتا ہے، دریا مسکرا کے کہتا ہے ارے تو ایک ہے، تیرے جیسے ہزاروں آ جائیں، بیک وقت میرے اندر ڈبکی لگائیں، میں سب کو پاک بھی کر دوں گا، خود بھی ناپاک نہیں ہوں گا۔ ہم جتنا چاہیں گناہوں میں ڈوبے ہوں، جتنا چاہیں گناہوں میں ڈوبے ہوں، اگر ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے، اللہ رب العزت ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی دنیا بنانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قبر کی فکر کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، لوگ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، میری عزت کریں، احترام کریں، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے۔ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، جی علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، صدیوں پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی نام لیتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں آتی کہ نہیں آتی؟ کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کیا تھا، اللہ رب العزت نے مخلوق کے دل میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، اس بندے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے۔ اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی سنت کے مطابق بناتا ہے،
اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنی ہر ادا سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے نا تو پہلے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ تو جو بندہ اپنی زندگی سنت کے مطابق بناتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ کسی بندے کو دیکھیں کہ یہ بندہ ہوا پہ اڑ رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی سنت کے خلاف چل رہی ہے، زندگی سنت کے خلاف چل رہی ہے، یہ بندہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری زندگی کیا ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کی ہر ادا سنت کے مطابق ہو، وہ بندہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے رب تعالی اس بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، رب تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مولا اگر آپ آنکھیں نہ دیتے میں نابینا ہوتا۔ آنکھیں بند کیجئے، آنکھیں بند کریں، کیا ہوا؟ نظر آیا؟ کچھ نہیں نظر آیا۔ ہمیں تو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا، جو نابینا ہوتا ہے نا اس کو دن کے اجالے کے اندر بھی نظر نہیں آتا۔ تو انسان سوچے مولا اگر آپ آنکھیں نہ دیتے ہم نابینا ہوتے، آپ کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، آپ ہاتھ نہ دیتے ہم لولے ہوتے، پاؤں نہ دیتے ہم لنگڑے ہوتے، آپ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے۔ بچپن میں ہم کشمیر میں نا ایک مدرسے میں پڑھتے تھے قاری صاحب کے پاس، تو شام کے وقت ہمیں تھوڑا وقت ملتا تھا کھیلنے کے لیے، ہم قاری صاحب کے گھر کے اوپر کھیل رہے تھے، جولائی اگست کا مہینہ تھا، ہم کھیل رہے تھے تو اچانک ایک ساتھی کا پاؤں پھسلا پانی میں اور وہ جا کے دیوار کے ساتھ جا کے لگا، وہاں بجلی کی تار گزر رہی تھی، اس کے ساتھ جا کے ہاتھ لگ گیا، تو اس کے ہاتھ کو آگ لگی تو خیر ہمارا بچپنا تھا، اس کو تو اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں وہاں اس علاقے میں گیا، ایک بازار میں دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دو بندے ادھر سے آ رہے تھے، ایک ہی جو ہے نا بازو نہیں تھے، صرف آستینیں لٹک رہی تھی، دونوں چلتی ہوئے آ رہے تھے۔ مجھے ساتھی نے کہا اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہ نہیں یہ وہی تو ہے بلال جو جس کے جو ہے نا پاؤں پھسلا تھا اور بجلی کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ جل گئے تھے، اس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا جوان لڑکا ہے، بتایا کہ شادی بھی ہو گئی ہے۔ سوچا یا اللہ یہ اپنے ضروری کام کو کرنے ہیں کیسے کرتا ہوگا؟ آپ نے ہمیں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہم اپنے کام خود کر لیتے ہیں، یہ تو ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہوگا۔ تو یوں بندہ سوچے نا مولا اگر آپ ہاتھ نہ دیتے میں لولا ہوتا، پاؤں نہ دیتے میں لنگڑا ہوتا، آپ صحت نہ دیتے میں بیمار ہوتا، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتا، عقل نہ دیتے میں پاگل ہوتا، عزت نہ دیتے میں ذلیل ہوتا۔ اللہ یہ سب کچھ آپ ہی دیا ہوا ہے۔ جب بندہ یوں اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، رب تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، آخری چیز یہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دن رات کے اعمال کی توفیق ملے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، رب کے حضور مناجات کریں، روئیں دھوئیں، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اپنے دن کے اعمال کو ٹھیک کرے۔ جو بندہ اپنے دن کے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو ٹھیک فرما لیتے ہیں۔ ہم دن کو جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بد نظری کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے رب تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں بناتے ہیں۔ ایک جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ ان فلاں کو اٹھاؤ، یہ میرے نیک بندے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے، میں اللہ کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ ان فلاں کے پاؤں کے ساتھ اپنے پر مسلو، اٹھ گئے تو بہت اچھی بات، نہ اٹھے پھر بھی میں ان کو تہجد کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اور تیسری وہ جماعت ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ ان فلاں کو سلا دو، یہ میرے نیک لوگوں کو اٹھنے کا وقت ہے، اس وقت میں ان لوگوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جائیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہوں تھکاوٹ کی وجہ سے، کاروبار کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جاب کی تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو اٹھا نہیں جاتا،
اب یہ بھی تو سوچا ہے ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اس وقت میرا چہرہ دیکھنے میں نہ چاہتا. اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. رب تعالیٰ ان سب بچوں کو حافظ قرآن, عالم قرآن بنائے, ناشر قرآن بنائے, داعی قرآن بنائے, عاشق قرآن بنائے. رب تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا عشق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرما رہے تھے پیر طریقت حضرت خواجہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ. پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب میں ساؤنڈ والے ساتھی سے گزارش ہے, بار صحن کے ساؤنڈ میں آواز میں کچھ کمی آ رہی ہے, اس کو درست کر لیں تاکہ پروگرام میں خلل نہ آئے. حضرت قاسم منصور صاحب نور اللہ مرقدہ کی نشانی, ان کے خلیفہ, ان کے نائب پیر طریقت حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ, پیر طریقت محبوب العلماء والصلحاء. یہ خلیفہ مجاز ہے. پیر خلیفت حضرت پیر طریقت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ 3 بار درود شریف پڑھ لیں. ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینہ ہونے کو ہے کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے. تو ایک مرتبہ حضرت والا کے ساتھ مجھے سفر کا اتفاق ہوا. ایک علاقہ ہے مسکین پور, وہاں اجتماع ہوتا ہے نقشبندی, تو اس میں شرکت ہوئی. آپ میں سے جس نے حضرت کو دیکھا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ حضرت کا قد 6 فٹ سے اونچا تھا. بہت وجاہت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی اور بہت مٹھاس والا لہجہ تھا. اور بعض اوقات حضرت جوش میں تقریر کرتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا. تو وہاں اس اجتماع میں حضرت جی نے اللہ کی محبت پر تقریر فرمائی اور الف لام میم میں پوشیدہ نکات ذکر فرمائے. بہت ہی شاندار بیان تھا. تو حضرت کا بیان جب ختم ہوا تو اس وقت جو امیر مرکزیہ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا خواجہ ناصر الدین خاکوانی صاحب کافی ضعیف ہیں لیکن زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے. ان کا بیان تھا. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد صاحب کا بیان پہلے تھا اور حضرت خواجہ صاحب کا بیان بعد میں تھا. تو حضرت خواجہ صاحب نے شروع میں ایک بات ارشاد فرمائی, وہ میں اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ ناصر الدین خاکوانی صاحب نے فرمایا, بریانی کھا لو پھر دال اچھی نہیں لگتی. ابھی آپ نے حضرت کا بیان سنا ہے
بریانی کھا لی ہے، اب ہماری دال کہاں آپ کو اچھی لگی؟ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی غلام رسول صاحب مدظلہم العالی ہمارے حضرت جی کے خاص الخاص مریدین اور خلفائے کرام میں سے ہیں۔ حضرت جی کا بہت ان پر اعتماد تھا، انہوں نے اتنا توجہات سے بھرپور بیان فرمایا ہے کہ اب ہماری دال کیا گلے گی، لیکن انہی سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ خیر کی بات کرنے کا جہاں موقع ملے تو کر دینی چاہیے۔ تو اسی کے پیش نظر ایک بات آپ حضرات سے آج کی اس مجلس میں کرنی ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، اور در حقیقت وہ حضرت ہی کی بات کو پورا کرنا ہے، اور حضرت ہی کی توجہ کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ بات میرے دل میں القاء فرمائی۔ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ ہم سب کو آج ہی گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ بات ہم بہت سنتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، یوں لگتا ہے کہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج بھی حضرت نے فرما دیا، لیکن شاید ہم سچی توبہ نہ کریں۔ ہم اس محفل سے جب نکلیں تو یہ بات بھول چکے ہیں۔ اس کا جواب ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو پھر اسے اپنی غلطی معلوم ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ نہیں فرماتے اس آدمی کو اپنی غلطی معلوم نہیں ہوتی۔ جس آدمی پر اللہ رحمت فرما دیتے ہیں وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور جس آدمی پر اللہ رحمت نہیں فرماتے وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ جس آدمی پر اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں اس کو اپنے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے، اور جس آدمی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک اس آدمی کی غلطیوں کو اس کی نگاہوں سے اوجھل فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سمجھنے کے بعد ہمیں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آج کی اس مجلس کے بعد اگر ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ ہماری زندگی میں غلطیاں کیا ہیں اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی ہو جائے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس مجلس میں اللہ پاک نے ہم پہ اپنی رحمت فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر اس مجلس کے بعد بھی ہماری کیفیت وہی رہتی ہے جو اس مجلس سے پہلے تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی بہت بڑی غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کے یہاں اس مجلس میں بٹھایا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہم سے اپنی ناراضی کو ختم نہیں فرمایا۔ تو آج کی اس مجلس میں خاص طور پر ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس میں اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ آدمی کی نگاہوں سے اس کی غلطیاں، اس کے گناہ اوجھل ہو جاتے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ تو ہمارے حضرت والا اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ آدمی غلطیاں کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دو واقعات سنایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ یہ سناتے تھے کہ ایک چور تھا، وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بھی اسی کام میں لگ گیا کہ عام طور پر بیٹا باپ کے پیشے کو اختیار کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ بیٹا اپنے باپ کے کارنامے سنا رہا تھا، تو کارنامے سناتے ہوئے اس نے یوں واقعہ بیان کیا، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے ابا جان
جو بہت بڑے چور تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ میرے ابا جان جو بہشتی تھے، جنتی آدمی تھے، انہوں نے ایک دن ایک گھر کی دیوار پھلانگی، دیوار پھلانگ کے جب گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ اس گھر کا جو مالک تھا وہ بڑا بدماش آدمی تھا، وہ کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھ رہا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو خود چوری کر رہے، اپنے والد کی چوری کے واقعات سنا رہے، تو اپنی چوری اس کو اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے میرے والد صاحب تو چور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہو، اور جو آدمی تہجد پڑھ رہا تھا وہ اس کو بدماش نظر آ رہا۔ دوسرا واقعہ حضرت یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک ساتھی تھا، تو اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی، وہ میرے ساتھ دفتر میں کام کرتا تھا، ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولنے میں مشہور تھا، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے اندر مشہور تھا، اور جتنے غلط کام دفتر میں ہو سکتے تھے رشوت بھی لیتا تھا اور کرپشن بھی کرتا تھا، سب غلط کاموں کے اندر وہ مشہور تھا۔ تو ایک دن میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے ترغیب دی کہ بھائی ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے، اگر ہماری زندگی میں گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے گا اور سخت سزا دے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں کوئی 10-15 منٹ اس کو ترغیب دیتا رہا، تو 10-15 منٹ ترغیب دینے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید اس پر تھوڑا سا اثر ہو گیا ہوگا، تو میں نے اپنی جب بات مکمل کی تو میں نے کہا ہاں جی پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے حضرت کو لوگ حافظ صاحب کہا کرتے تھے، تو کہا کہ حافظ صاحب ویسے اپنے ارادے سے تو میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اگر کوئی بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ کرپشن کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن آنکھوں پر ایسی پٹی بندی ہوئی تھی کہ اس کو یہ سارے کام اچھے نظر آتے تھے، ان میں سے کوئی کام بھی غلط نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اپنی غلطی نہ پتہ چلے، اپنا گناہ ہی نہ پتہ چلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو 4 طریقے ایسے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ 4 طریقے اگر آدمی اختیار کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے 4 چیزوں سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کہ آدمی غلطیاں معلوم کرنے کے لیے دوستوں کی ایک جماعت بنائے، اپنے کچھ مخلص دوست ان کو تیار کرے اور اپنے ان مخلص دوستوں سے یہ کہے کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو تم میری اصلاح کر دینا۔ تو اگر آدمی کو ایسی جماعت مل جاتی ہے تو وہ اس کو اس کی غلطیاں بتاتے ہیں اور آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو دیکھے کہ اس نے کوئی غلطی کی اور غلطی کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان ہوا، تو جب اسے معلوم ہو کہ دوسرے آدمی نے غلطی کی ہے اور اس سے نقصان ہوا ہے تو اس سے وہ آدمی اس غلطی کو چھوڑ دے تاکہ اس کو وہ نقصان نہ ہو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی شیخ سے بیعت کر لے، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لے۔ جب اللہ والوں سے آدمی تعلق جوڑتا ہے تو آدمی کو وہ اللہ والے بڑی شفقت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں یہ غلطیاں کر رہے ہو، اور اللہ جل شانہ اس آدمی کو اپنی غلطیوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو دوسروں کی غلطیوں سے آدمی سبق سیکھ سکتا ہے، دشمنوں کی باتوں سے آدمی اپنی غلطیاں سیکھ سکتا ہے، اسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ مشائخ سے جب آدمی تعلق بناتا ہے تو اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے کہ آج اس مجلس میں کئی سارے مشائخ یہاں موجود ہیں جن کے ہاتھ میں اگر ہم ہاتھ دیں اور ہم توبہ کے کلمات ان کے ہاتھ پر پڑھ لیں تو اللہ جل شانہ ضرور ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کے قریب کوئی بڑا اللہ والا موجود ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کی زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے۔ تو ہمارے اس مدرسے کے جو محتمم میں حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب، ان پہ ہمارے حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اعتماد فرمایا ہے، ان کو خلافت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہم اپنے ہاتھ دیں، ان کو اپنا شیخ اور مرشد مان لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور ہم پر اپنی رحمت فرمائیں گے۔ تو میں حضرت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو کلمات توبہ بھی پڑھائیں
اور وہ اعمال بھی بتائے کہ جن کی وجہ سے ہمیں توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کا یہ دن اور یہ محفل اور یہ مجلس میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ خیروں اور برکتوں اور سعادتوں کا باعث ہے۔ ایک تو یہ معصوم بچے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو، قرآن پاک کو، لا ریب کتاب کو اپنی سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، تو ان کی ہم زیارت کر رہے ہیں، ان کا ہم دیدار کر رہے ہیں، اور انہی کی برکت سے، انہی کی توفیل سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے بہت بڑے بڑے مشائخ، ہمارے حضرت جی کے معتمد علیہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا پیر غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ یہاں تشریف لائے، تو ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں اور زندگی میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ مربی، ہمارے پیر تعلیم، محبوب السالکین حضرت مولانا قاسم منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن قاسم صاحب، وہ یہاں تشریف لائے، وہ بھی ہمارے حضرت جی کے خصوصی خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت کی خاص نظر ان کی پر ہوتی تھی، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارے حضرت جی جو تھے محبوب العلماء والصلحاء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک نشانی تھے، اور اس امت کے واسطے ایک بہت بڑا اثاثہ تھے، اور ایک رحمت کا باعث تھے۔ تو حضرت نے جیسے زندگی گزاری ہے، وہ ایک قابل مثال ہے اور قابل نمونہ ہے۔ شروع سے آخر تک حضرت کی جو زندگی ہے وہ سنتوں والی زندگی ہے، مسنون زندگی جس کو کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حضرت جو ہے سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضرت کے کوئی خادم تھے، وہ حضرت کی جو ہے نا خدمت کرنے کے لیے جو ہے آپ کی ٹانگ دبانا شروع کی، تو خدمت میں اس نے بائیں ٹانگ سے آغاز کر لیا، تو حضرت نے ایک دم اپنی ٹانگ کو کھینچ لیا اور فرمایا کہ خدمت جو ہے ایک عبادت ہے اور ایک اچھا کام ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے۔ تو اس کا بھی اہتمام، اس چیز بھی اس حد تک اہتمام تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ کسی نے، حضرت نے کوئی چیز لکھنی تھی تو کسی سے قلم مانگا، تو کوئی قلم لے کر آیا، اور اس قلم کے اندر جو سیاہی تھی وہ نیلی تھی۔ حضرت نے وہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو، دعوتی خطوط، تبلیغی خطوط، وہ خطوط جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی سیاہی سے لکھے ہیں۔
اور پھر وہ جو لانے والے تھے غالباً وہ عالم تھے، اور ان سے کہا کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں۔ تو یہ مطلب اتنی باتوں کے اندر بھی آپ حضرت جی جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے واسطے ایک نمونہ ہے۔ آپ نے ساری زندگی اسی چیز کی دعوت دی ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ۔ جو آپ سے جڑا ہے آپ نے اس کو انہی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ جو آپ کے ساتھ جڑا ہے بس آپ کی محنت یہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر جڑا ہے، کوئی انجینئر جڑا ہے، کوئی پروفیسر جڑا ہے، کوئی میجر کرنل بریگیڈیئر جنرل جڑا ہے، تو آپ نے اس کو مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت کے جو واقعات ہیں اور جو ان کی محنت میں کہ بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور اسی طرح میجر کرنل وہ حضرت کی دعوت سے، ان کی توجہات سے، دعاؤں سے وہ علماء بن گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے مسجد کے ساتھ جڑیں، مدرسے کے ساتھ جڑیں، علماء کے ساتھ جڑیں اور قرآن پاک کے ساتھ جڑیں۔ اور ایک اور بڑی چیز جو ہے مجھے حضرت کی زندگی میں کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ میں اولاد جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اولاد کی تربیت کرنا یہ اس سے بڑی چیز ہے اور بڑی نعمت ہے، لیکن اس تربیت کے لیے انسان کو ایک نمونہ چاہیے، ایک آئیڈیل چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ یہ کہتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ اگر اللہ پاک کسی کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے اور ہر چیز ان کو کیسے سمجھانی ہے، بتانی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے واسطے ہمارے سامنے جو آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، یہ ہمارے دو شیوخ ہیں، ہمارے بڑے حضرت جی حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ، کہ انہوں نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی ہے بے مثال تربیت کی ہے۔ ان کے بچے ماشاءاللہ حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی، اللہ ان کی زندگی میں علم صاحبزادہ حضرت پیر صاحب، دوسرے ہمارے حضرت پیر قاسم منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے نا ہر چیز سمجھائی ہے، ہر چیز بتائی ہے اور دونوں رخوں کو لے کر چلے ہیں۔ تو آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نمونہ مل جائے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے واسطے یہ حضرات، یہ شیوخ جو ہیں یہ ہمارے واسطے نمونہ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ اولاد کو انہوں نے کیسے جو ہے نا ضائع ہونے سے بچایا۔ آج اولادیں ضائع ہو رہی ہیں، بچے ضائع ہو رہے ہیں، بچیاں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن نمازوں کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، دنیا کا پتہ نہیں، لیکن نہیں، تو بس ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں کچھ بن جائیں اور کچھ آگے دین کا کام کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے واسطے ایک صدقہ جاریہ بنے، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ یہ مشائخ ہمارے واسطے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنی اولاد کو لے کے چلے ہیں۔ تو آخر میں پھر ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے پنڈی کی ایک بزرگ شخصیت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب مدثر العالی، وہ ہماری حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور یہاں جو ہے نا انہوں نے ہمیں مستفیض فرمایا، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اپنی طرف سے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور آپ تمام حضرات کو جو آپ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن تو آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو مدرسے کے ساتھ جوڑیں۔ آس پاس جتنے بھی جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جو اس محلے کے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس مسجد کے ساتھ جوڑیں، مدرسے کے ساتھ جوڑیں۔ بچیاں ہیں ہمارے گھر میں، اوپر بچیوں کے لیے انتظام ہے، تو اپنی بچیوں کو یہاں بھیجیں۔ الحمدللہ یہاں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح کچھ بچیاں حفظ کی خواہش مند ہوتی ہیں تو ان کو حفظ بھی کرایا جاتا ہے، اور یہاں مدرسے کے اندر جو ہے نا حفظ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی اسکول کی تعلیم ہوتی ہے اور ساتھ تک تعلیم ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ
کہ اس مدرسے کے ساتھ جو ہے نا جڑیں اور محبت بھی رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارے حضرت جی کے صاحبزادے ہیں، ان کا حکم ہے کہ آپ جو ہے نا، اور بڑے حضرت جی کا بھی ہے کہ توبہ جو ہے، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کی طرف سارے کے سارے توبہ کرو۔ تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ تو یا تو انسان کبائر کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو کبائر سے توبہ کرے، اور اگر اللہ کی توفیق سے کبائر سے بچ رہا ہے تو صغائر کے اندر مبتلا ہوگا تو صغائر سے توبہ کرے، اور اگر اللہ کی توفیق سے تو کبائر سے بھی بچ رہا ہے، صغائر سے بچ رہا ہے تو پھر غفلت ہوگی، غفلت سے توبہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا ہی خوش قسمت نصیب ہے، خوش نصیب ہے کہ غفلت بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر فرمایا کہ بھائی ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک روحانی ایک درجات ہوتے ہیں، ترقی ہوتی ہے کہ کہیں جو ہے نا، اور روحانیت ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، روحانیت ایسی چیز ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں روحانیت کی انتہا پہ پہنچ چکا ہوں، اب میں ایک مقام تک پہنچ گیا ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہاں انسان اس پر توبہ کرے کہ بھئی میں جس مقام پہ رکا ہوا ہوں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ آگے مجھے ترقی دے دے، مزید اللہ پاک مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے، مزید اللہ مجھے معرفت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، تو پھر اس پر توبہ کرے اور آگے ترقی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب توبہ کریں۔ تو توبہ کی نیت سے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب بھی ہو چکے ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر بیعت بھی ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کی ہم پابندی کریں گے تو اللہ پاک ہماری زندگیاں منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل، صبح و شام ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل، صبح و شام ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسرا عمل، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا پارہ پاؤ قرآن پاک کے اوپر اپنی حاضری روزانہ ضرور لگوائیں۔ اور چوتھا عمل ہے وقوف قلبی، دل کا دھیان، جس کو کہا جاتا ہے 10 بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو اور دل یار یعنی اللہ کی ذات میں مشغول ہو۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہر وقت اپنے دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ، اور یہ بہت آسان ہے۔ صبح و شام اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور اپنی توجہ سمیٹ کے دل کے اوپر لگائیں اور زبان کو تالو سے لگا لیں، اور سوچ کے ساتھ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میری دل کی جتنی بیماریاں کٹ کٹ کے زمین میں جا رہی ہیں، میرا دل منور روشن ہو رہا ہے، میرا دل شکریہ میں خوشی میں پڑھ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، زبان کو حرکت نہیں دینی، گلے سے نہیں پڑھنا، زبان سے نہیں پڑھنا، بس نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی،
میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ جب ہم اس نیت سے بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید سے بیٹھتے ہیں، تو اللہ پاک رحمت فرما دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کے طور پر مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی توجہ سمیٹ کے دل کے اوپر لگائیں اور سوچ کے ساتھ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی جتنی بھی ظلمتیں ہیں، غفلتیں ہیں، سب ختم ہو رہی ہیں۔ میرا دل منور ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، میرا دل شکریہ میں، خوشی میں پڑ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، نیت کر کے بیٹھو۔ لا مرغوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا معبودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، وکل نعیم الدنیا لا محالۃ زائل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ خبردار، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ وَكُلُّ نَعِيمِ الدُّنْيَا لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، اور دنیا کی ہر نعمت تم سے جدا ہونے والی ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، وکل نعیم الدنیا لا محالۃ زائل۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا تو اس کو بے مقدور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی غفلت دور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی قسوت دور کر دے۔ میں وحدت پہ لا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا وہ کریں گے۔ آپ تمام حضرات جو ہے ہمتاً متوجہ ہو جائیں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ حضرت مفتی غلام رسول صاحب۔ دعا فرما لیجئے، ہمتاً متوجہ ہو کے دعا کیجئے، خوب رو رو کے دعا کیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے، اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز اور مسکین بندے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ کریم پروردگار، جو گناہ ہم سے دن میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے، مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار، اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ در ہمیں آقا علیہ السلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو تو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار، اگر کوئی رام رام کرتا ہوا جہنم کے اندر جا گرتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے اندر پڑے رہتے تھے۔ مولا اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ پیارے اللہ، ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ پیارے اللہ جی، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جی، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔
اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے. لوگوں میں رحمت کی نظر بلال پہ ڈالتا تھا, میں رحمت کی نظر سمیہ پہ ڈالتا تھا, میں رحمت کی نظر خبیب پہ ڈالتا تھا. ارے تم اپنے کرتوت تو دیکھو. مولا مانا کہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں. اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. مولا ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے, آپ کی رحمت کی نظر جب کی پڑ جاتی ہے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. اللہ آپ نے رحمت کی نظر فضیل بن عیاض کی وہ ڈالی تھی, اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی تھی, وہ امام الاولیاء بن گیا تھا. آپ نے رحمت کی نظر بشر حافی کی وہ ڈالی تھی, اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی تھی, آپ کی محبت کی شراب پینی تھی. مولا جب آپ کی رحمت کی نظر جنید بغدادی کی اوپر پڑتی ہے وہ دنیا کی پہلوانی چھوڑ دیتا ہے, آپ کے راستے کا پہلوان بن جاتا ہے. پیارے اللہ جی ایسی ایک رحمت کی نظر ہم سب کے اوپر ڈال دیجئے. کریم اللہ کرم فرما دیجئے, رحیم اللہ رحمت فرما دیجئے. مولا کوئی دنیا کا بنتا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس کو ایک در سے نہیں ملتا دوسرے در پہ جا کے صدائیں لگاتا ہے, وہاں سے نہیں ملتا تیسرے در کے اوپر صدائیں لگاتا ہے. مولا مسئلہ تو ہمارا ہے, مسئلہ ہمارا ہے. مولا ہمارے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. مولا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے کریم اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, معصوم ہاتھ اٹھے ہوئے, اللہ کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے. کریم اللہ جوان بھی بیٹھے توبہ کر رہے تو رو رہے. مولا اگر آپ توبہ قبول نہیں کریں گے شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا, جوانیاں ضائع ہو جائے گی. پیاری اللہ جن کی توبہ بھی قبول فرما لیجئے. اللہ سفید بال والی بھی رو رہے, رو رہے. مولا رو رہے, اللہ سفید بال والی بھی رو رہے. اللہ آپ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں, رب کہتا ہے مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے, اللہ ان کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے. مولا جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو صحت کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے, مشکلوں کو دور فرما دیجئے. مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے. مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے. ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. پیارے اللہ جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی کے اسباب مہیا فرما دیجئے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں, جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں, چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں, اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے. شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے. مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا قاسم منصور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ یہ آپ کے پاس پہنچ چکے, رب کریم ان کے ساتھ خیر والا معاملہ فرما دیجئے, رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے. اے کریم پروردگار بہت سے لوگوں نے, مردوں نے, عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا, خط لکھے, فون کیے, زبانی کا میسج کیے. اس محفل میں جتنے مرد عورتیں تشریف فرما ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے, اللہ آپ سب کی حاجتوں کے جاننے والے ہیں. جس کی جو حاجت ہے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے کریم پروردگار ہمیں دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے
اس کی ماں پھینکتی نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھ کے اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہم نے دنیا میں دیکھا کوئی عورت ذات کہیں چلی جاتی ہے، لوگ قتل تک کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عورت آ گئی ہے، اللہ دنیا والے اتنا خیال کر لیتے ہیں۔ پیارے اللہ آپ کے بھی یہاں عورتوں کا جرگہ بیٹھا ہوا ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے اللہ جی آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار بہت سے مردوں نے عورتوں دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جو ہے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ کریم پروردگار ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی معلمات، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامت تامہ نصیب فرما دیجئے۔ ہر بچے اور ہر بچی کو دین کا مینارہ بنا دیجئے اور پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ سب بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے اس ادارے کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ ان کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ ابھی ناظم صاحب اعلان فرما رہے تعمیری جو ہے سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، رب کریم کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہے 300 سے اوپر طلباء پڑھ رہے ہیں، جگہ کی تنگی ہے، اے کریم پروردگار اپنے غیب کے خزانوں سے اے اللہ نظم پیدا فرما دیجئے۔ جتنے بھی وسائل اور اسباب چاہیے اللہ وہ سارے اسباب اور وسائل اس مدرسے کی انتظامیہ کو عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اس مدرسے کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، دین کا مرکز بنا دیجئے، تا قیامت اس کے فیض کو جاری ساری فرما دیجئے، پورے عالم میں اس کے فیض کو جاری ساری فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت اقدس پیر طریقت مولانا قاری سید الرحمان صاحب اور ان کو رفقا تو یہاں محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم اہل محلہ کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اہل محلہ کو خوشیاں عطا فرما دیجئے۔ اس مدرسے کی جتنی رحمتیں برکتیں اللہ سے یہاں اترتی ہیں وہ سب ان سب کو عطا فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن قاسم صاحب، دیگر علماء کرام کثیر تعداد میں کافی دیر سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اللہ اس کے جتنے بھی لوگ تشریف لائے اللہ سب کے آنے قبول فرما لیجئے، بیٹھنے قبول فرما لیجئے، سننے سنانے قبول فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے اس ادارے سمیت جتنے بھی مدارس دینی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی بھی لیے ہوئے ہیں مولا ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن، چین، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، کفر کا منہ کالا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ آخر میں ہم پھر کہتے مولا ہم سب لوگوں کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت ذلت قلت سے بچائیے، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے۔ رب کریم ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے۔ ان بچوں کے قرآن مجید کی تکمیل کی اللہ سب کو حافظ قرآن، عالم قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن، عاشق قرآن بنا دیجئے۔ اعلان کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا عشق نصیب فرما دیجئے، ہمیں اس ادارے کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن جن حضرات نے جس جس انداز میں محنتیں، خدمتیں، تعاون کیا اللہ اس کے بدلے ان کی دنیا آخرت بہتر فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔